السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بنا رہے ہیں مٹر پلاؤ۔ تو سب سے پہلے یہاں پہ میں نے دیگچی کو گیس پہ رکھ دیا تھا اور اس میں نے ڈال دیا آئل۔ آئل کو گرم کرنے کے بعد اب ہم یہاں پہ ڈالیں 3 میڈیم سائز کے پیاز، ٹھیک ہے۔ اب ہم پیاز کو فرائی کریں گے، پھر پیاز کو ہم نے گولڈن براؤن ہونے تک اچھے سے فرائی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں جی، ہم پیاز کو فرائی کریں۔ جب پیاز ہمارا براؤن ہونا اسٹارٹ ہو جائے گا، مطلب 50% ہمارا ہو جائے گا براؤن، تو یہاں پہ اس کے اندر ڈال رہے ہیں 1 ٹیبل اسپون زیرہ، ٹھیک ہے۔ 1 ٹیبل اسپون ہم نے اس کے اندر ڈال دیا زیرہ، ٹھیک ہے۔ اب زیرہ ڈالنے کے بعد ہم اس کو پکائیں گے جب تک کہ یہ صحیح سے براؤن ہمارا پیاز ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں جی، تو یہاں پہ جی ہمارا پیاز آلموسٹ ریڈی ہو گیا ہے، براؤن ہو گیا۔ اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے پانی۔ پانی میں نے یہاں پہ 1/4 کپ ڈالا ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ 1/4۔ اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے۔ مکس کرنے کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے ٹماٹر، لہسن ادرک کا پیسٹ اور ہری مرچ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ میں نے لیے ہیں 2 چمچ لہسن ادرک کا پیسٹ، 4 سے 5 ہری مرچیں اور 2 بڑے سائز کے ٹماٹر، ٹھیک ہے۔ آپ یہ ٹماٹر، ہری مرچ اور لہسن ادرک کو بلینڈر میں بلینڈ بھی کر سکتے ہو، غصہ بھی ڈال سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ میں نے ایسے ڈال دیے تھے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کو 4 سے 5 منٹ پکائیں گے تاکہ تھوڑے سے ٹماٹر نرم ہو جائیں اور ہم مسالہ اچھے سے بھون لیں۔ اچھا، اب یہاں پہ آپ اسی اسٹیج پہ نا اس کے ساتھ بھی نمک مرچ وغیرہ جتنے مسالے ڈال سکتے ہو اور اس کو تھوڑا سا پکانے کے بعد بھی ڈال سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ میرے پاس لال مرچ، سوکھا دھنیا، نمک اور گرم مسالہ، یہ ہم نے فریش پیسا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے اندر ہم نے ڈال دیا۔ اب ہم اس کو ڈال کے اس مسالے کو ہم اچھے سے بھونیں گے۔ جتنا ہم اچھا بھونیں گے اتنا ہمارے ٹماٹر میں چاولوں میں ٹیسٹ آئے گا، پلاؤ میں، ٹھیک ہے۔ تو بھوننے کے بعد اب یہاں پہ میں نے 1 کٹوری بھر کے اس کے اندر ڈال دیے ہیں مٹر۔ مٹر ڈالنے کے بعد ہم ان سب چیزوں کو بھون لیں گے اچھے سے بھوننے کے بعد جی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے پانی۔ دیکھیں یہاں پہ کتنا اچھے سے ہمارا مسالہ بھون چکا ہے۔ اب یہاں یہ صرف مٹر پلاؤ تھا، اگر آپ ویجیٹیبل بنانا چاہتے ہیں آپ اس میں باقی سبزیاں بھی ایڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جی یہاں پہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا پانی۔ پانی کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو گلاس میں یوز کرتی ہوں اس سے میں ایکسٹرا 1 گلاس پانی ڈالتی ہوں۔ باقی چاول پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے، کچھ چاول کم پانی لیتے ہیں، کچھ زیادہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ میں نے چاولوں میں پانی ڈال دیا تھا اور جی یہ چاولوں میں نہیں، سوری، جو ہم نے مسالہ بھونا اس میں پانی ڈال دیا تھا اور اس کو بوائل ہونے کے بعد ہم نے اس کے اندر جی چاول ڈال دیے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کو پکائیں گے جب تک کہ ہمارا پانی نہیں، مطلب ہمارے چاول 75% سے زیادہ کک ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تب تک ہم اس کو پکائیں گے۔ جب مطلب تھوڑے سے کچے رہ جاتے ہیں، کنی جس کو کہتے ہیں، تب ہم اس کو دم لگا دیں گے بالکل ہلکی فلیم پہ توا رکھ کے۔ اور ہم نے اس کو تھوڑا سا پانی بیچ میں چھوڑا تھا اور ہم نے اس کو 10 سے 15 منٹ دم لگایا تھا جی۔ اور یہاں پہ ہمارے جی چاول تیار ہو گئے ہیں اور اب ہم اس کو یہاں پہ ڈش میں نکال رہے ہیں۔ یہ بہت مزے کا پلاؤ بنا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے پھپھو کے گھر بنایا تھا، ہم لوگ پھپھو کے گھر گئے تھے تو وہاں پہ میں نے بنایا تھا، ساتھ میں نے ریسیپی ریکارڈ کر لی تھی، ٹھیک ہے جی۔ تو جی یہ ہے ہمارے چاولوں کے لوگ۔ اس کے ساتھ میں نے لیا تھا اچار، ساتھ سیلیڈ لے سکتے ہیں، میں نے پیاز لیا تھا اور ساتھ میں نے رائتا لیا تھا۔ رائتے کی ریسیپی انشاءاللہ کل اپلوڈ کروں گی، ٹھیک ہے۔ بیسک سمپل سا رائتا ہے۔ تو جی یہ تھی آج کی ویڈیو، آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔